السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سنڈے اسپیشل۔ ہر سنڈے ہم آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی تسبیحات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شامل کرتے ہیں تاکہ جنہیں پڑھ کر آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 3 ایسے ازواج کا واقعہ سنایا جو ایک اندھیری رات میں غار کے اندر پھنس گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے عمل کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کی، خدا نے ان کی مصیبت کو دور فرما دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ 3 ساتھیوں نے ایک رات ایک غار میں پناہ لی۔ خدا کا کرنا پہاڑ سے ایک چٹان پھسل کر غار کے منہ پر آ پڑی اور غار بند ہو گیا۔ چٹان بہت بڑی تھی، بھلا اس کے بس میں کہاں تھا کہ اس کو ہٹا کر غار کا منہ کھول دیں۔ مشورہ یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے عمل کا واسطہ یہ کہ اعمال جو ہیں دیکھ خدا سے دعا کی جائے، کیا عجب ہے کہ خدا سن لے اور اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک نے کہا، میرے خدا، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور اسی پر میرے گزارا تھا۔ جب جنگل سے واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا، پھر اپنے بچوں کو۔ ایک دن میں دیر میں آیا، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے، وہ بھوکے تھے۔ لیکن میں نے گوارا نہ کیا ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں، یہ بھی گوارا نہ کیا کہ والدین کو جگا کے تکلیف میں پہنچاؤں۔ چنانچہ میں رات بھر دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرانے کھڑا رہا۔ بچے میرے پیروں میں چمٹ چمٹ کر روتے رہے، لیکن میں صبح تک اسی طرح کھڑا رہا۔ خدایا، میں نے عمل خالص تیری رضا کی خاطر کیا، تو اس برکت سے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دے۔ اس دعا پر چٹان اتنی ہٹ گئی کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا، اے مولا، اے اللہ، میں نے کوئی مزدوری سے کام لیا اور سب کو مزدوری دے دی، لیکن ایک شخص اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدور لینے آئے تو میں نے اس سے کہا، یہ گائے، بکریاں، یہ نوکر، یہ چاکر سب تمہارے ہیں، لے جاؤ۔ وہ بولا، خدا کے لیے مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں، واقعی یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تم جو رقم چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو کاروبار میں لگایا، خدا نے اس میں برکت دی، اور یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب اسی سے حاصل ہوا ہے۔ سب کچھ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ وہ شخص سب کچھ لے کر چلا گیا۔ خدایا، میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، خدایا تو اس کی برکت سے غار کے منہ سے اس چٹان کو اور دور فرما دے۔ خدا کے کرم سے چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا، خدایا، میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے مجھ کو غیر معمولی محبت ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ رقم مانگی، میں نے رقم اسے دے دی، لیکن جب میں نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، خدا سے ڈرو اور اس کام سے باز رہو۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا، میں نے وہ رقم بھی اس کو بخش دی۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب محض تیری خوشنودی کے لیے کیا۔ خدایا، تو اس کی برکت سے غار کے منہ کو کھول دے۔ خدا نے غار کے منہ سے چٹان ہٹا دی اور تینوں کو خدا نے اس مصیبت سے نجات بخشی۔ نیک مقاصد، نیک عمل، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے۔ دعا کو قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا قول و عمل بھی دین کی ہدایت کے مطابق ہو۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اللہ کے 99 ناموں کی تسبیحات کی طرف۔ پچھلے اتوار کو ہم نے المومنوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، اس اللہ کے نام کو کس طرح اور کتنی بار پڑھنا چاہیے، اس سے کیا کیا پریشانی مشکلات دور ہو جاتی ہے۔ آج ہم المومنوں کے بعد المہیمنوں کے بارے میں بتائیں گے، جس کے معنی ہے سب کی نگہبانی کرنے والا۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو غسل کر کے اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، پھر 100 بار المومنوں پڑھے گا، اس کے دل میں نور پیدا ہوگا اور اس کی مراد جو اس نے مانگی ہو وہ پوری ہو جائے گی۔ جو کوئی اسم مبارک کو 29 بار پڑھے گا، اس کو کوئی غم نہ ہوگا۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا، تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ بہت سے سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ یا ان کے گھر میں بلائیں موجود ہیں، تو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کو ضرور پڑھے تو تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے انشاءاللہ تعالی اگلے ہم اسم مبارک جو پیش کریں گے وہ ہے العزیز، جس کے معنی ہیں
ایسا غالب و طاقتور. خیال رکھیے اپنا ضرور اور سب کا. انشاءاللہ تعالی اگلے سنڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جرانی. مجھے کس بات کا غم ہے جو میرے ساتھ ہے اللہ کرم